بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توبہ کیا ہے اور کس طرح کی جائے؟ انسان کی سب سے بڑی جنگ، آزمائش اور امتحان اس کا نفس ہے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شیطان بیٹھا ہے اور سرسبز و شاداب خواب دکھا کے انسان کی باطنی آنکھ کی بینائی چھین لیتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر اے بندے، پھر بھی اگر ہدایت تم تک پہنچ گئی ہے تو لوٹ آ، میں معاف کرنے والا ہوں۔ رب کی اس پکار کو سننے والے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہر عالم، فاضل اور مفکر توبہ کی ترغیب دیتا ہے اور اسی سے رجوع اللہ کی دعوت دیتا ہے، بلکہ مدبر یہ بھی کہتا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو روز توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر سو جاتا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، روز غلطیاں کرتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ انبیاء کرام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو قیام، رکوع اور سجود میں امت کی خطاؤں کی معافی مانگتے، اور سب ازواج مطہرات پوچھتی کہ حضور آپ کیوں اتنی مشقت فرماتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوتا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر میری اور آپ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے توبہ کی فزیکل فارم کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبہ اس عمل کو کہتے ہیں جو کسی غلطی، گناہ کی انجام دہی کے بعد دوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر عاجزی اور انکساری سے معافی مانگے، اور پھر ایسی غلطی اور گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد ہے۔ پھر معافی بھی ملتی ہے، اور اس عہد کی پاسداری کی کوشش میں بندے کی محنت اور وفا اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ مگر صرف توبہ کی امید سے جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا بے وفائی ہے۔ اسی لیے شاعر نے خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی تھی کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ میرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، وفاداری اور وہ بھی اپنے رب سے ایک بے مثال کام ہے۔ مثلاً دیکھیں، شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پیالے ٹوٹ گئے۔ انسان اس کے باوجود غلطیوں کا خوگر ہے، مگر معافی اور توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، چونکہ معافی مانگنا اور مانگنے والے کو عطا کرنا رب کا پسندیدہ عمل ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ظفر اللہ خان جمالی سادہ سے بندے تھے۔ قومی سیرت کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ کچھ نہیں جانتا میرے بھائی، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی جان نہیں لینا، کیونکہ زندگی دینے اور لینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اللہ کے اختیار میں دخل اندازی ہے جو اسے پسند نہیں ہے۔ دوسرا، کسی کی عزت نہیں چھیننا، کیونکہ عزت و آبرو کا احترام اور جان کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ رکھی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں بڑی وضاحت کے ساتھ انسانی جان اور عزت کی حفاظت کا درس دیا۔ پھر جمالی صاحب گویا ہوئے کہ کسی کا رزق نہیں چھیننا، کیونکہ رازق اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی یہ وہ بڑے گناہ ہیں جن کی معافی کا پیمانہ براہ راست انسانیت کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ اس کی ذات مبارکہ میں کسی کو شریک کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، تاہم شرک چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کا دل و زبان سے اقرار کرنا معافی کا باعث ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی، حسد، بغض، کینہ، عہد کا توڑنا، سرعام شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، جھگڑا فساد کا باعث بننا، ناپ تول میں کمی، سود لینا اور حقوق انسانی کو پامال کرنا بھی بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان سے توبہ کر کے چھوڑ دینا نجات کا باعث بن جاتا ہے، مگر جان، عزت اور رزق چھیننے جیسے گناہ اسی تناظر میں دیکھے جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و کرم کی صفت کو ہمیشہ حاوی رکھتا ہے، کیونکہ انسان اس کی بہترین تخلیق اور اس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ رحمان کا مطیع رہنا ہے، شیطان کا نہیں۔ پھر تو دوستی، محبت نہ ہوئی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، جو خواہشات نفسانی اور حرص و طمع میں گھیر کر انسان کو ظاہری و باطنی حرام کاری پر مجبور کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جنگ، آزمائش اور امتحان اس کا نفس ہے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شیطان بیٹھا ہے
اور سرسبز و شاداب خواب دکھا کر انسان کی باطنی آنکھ کی بینائی چھین لیتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر اے بندے، پھر بھی اگر ہدایت تم تک پہنچ گئی ہے تو لوٹ آ، میں معاف کرنے والا ہوں۔ رب کی اس پکار کو سننے والے سر جھکا دیتے ہیں اور سرکش اکڑ جاتے ہیں، جن کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم رسوا ہونے والوں میں سے ہوں۔ بس اپنے رب سے عہد باندھنے اور اس کی استقامت کے لیے کوشاں رہنے کا نام توبہ کی اصل ہے۔ اس لیے پہلے توبہ اور پھر وفاداری۔ سفر کٹھن لیکن منزل عظیم ہے، کیونکہ رب العالمین بہت عظیم اور اس کی نادر و بے مثال تخلیق انسان بھی عظیم ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔